الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أما بعد. میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے، الحمدللہ. آج کا ہمارا جو موضوع ہے بہت ہی خوبصورت اور محبت بھرا، اپنایت بھرا موضوع ہے، جنت. جب بھی جنت کا تذکرہ کرتے ہیں تو دل میں ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، چہرے پہ مسرت نظر آنے لگتی ہے، اور ہم میں سے ہر فرد اپنے آپ کو جنت میں چلتا پھرتا، جنت کی نعمتوں سے لطف اٹھاتا تصور کرنے لگتا ہے. جنت جو کہ خوابوں کا گھر ہے، جنت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ جنت کا تعلق جو ہے وہ غیب سے ہے، اور غیب میں جو چیزیں ہیں ان کو ہم بن دیکھے ان پر ایمان لائے. ان میں سے ایک جنت ہے کہ جنت کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہم جنت پہ ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور قرآن کی تعلیم سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی سٹارٹ میں شرائط رکھی ہیں، ان میں سے ایک شرط جو ہے وہ غیب پر ایمان لانا بھی ہے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کتاب جو ہے کن لوگوں کے لیے ہدایت یافتہ ہے، یا کون لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ان میں یہ صفات ہونی چاہیے: غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، جو رزق ہے اس میں سے خرچ کرنا. اس کے آگے بھی یہی موضوع چلتا ہے، لیکن یہاں پر مین ہمارا موضوع ہے غیب پر ایمان لانا، تو اس میں سے جنت بھی ایک ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. عربی زبان میں جنت باغ کو کہتے ہیں اور اس کی جمع جنات ہیں. جنت کی حدود، اس کی وسعت کا ادراک کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے. ہم جتنا بھی اس کے بارے میں سوچیں، تصور کریں، ہم اس کی لمٹ تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ہماری سوچ وہیں تک جائے گی جو ہم نے دنیا میں دیکھا. قرآن مجید میں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 27 میں آتا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفَىٰ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے ہیں. آیت میں تھوڑی سی میں نے غلطی کر دی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو سورہ سجدہ کی آیت نمبر 27 ہے جس میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا کچھ چھپا کر رکھا ہے، اور یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے ہیں. جنت کے حوالے سے ہم جتنی بھی بات کریں، ہمیں ہمارا دل نہیں بھرے گا، اور ہمارا سننا اس کو اچھا لگے گا، اور ہمارے لیے ایک موٹیویشن بھی ہے. اور اس میں ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قدر محبت بھی کرتے ہیں، کہ انہیں خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے بتا دیا کہ تمہارے لیے اجر کیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسا بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ اعمال کرنے ہیں اور اس کے بدلے میں تمہیں اچھا بدلہ دیا جائے گا. اگر صرف اتنی بات کہی جاتی تو شاید ہمارے لیے نیک اعمال کرنا مشکل ہوتا، لیکن اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک منظر کشی ہمارے سامنے رکھی، اور وہ بھی اتنے انتہائی خوبصورت انداز میں، تو ہمارا دل خود بخود چاہتا ہے کہ ہم اس جنت کے لیے، اس رب کے لیے جس نے ہمارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. اور جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا کہ رمضان میں تو خاص طور پہ جنت کو مزین کیا جاتا ہے مومنوں کے لیے، تو اس جنت کے لیے پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کچھ کریں، ہمیں وہاں پہنچنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے. ہم سب کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے، ہونا چاہیے، اور اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. جنت کے بارے میں کچھ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو تصویر کشی کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہے.
جنت کے پھل اور بہاریں دائمی ہوں گی، کبھی ختم نہ ہونے والی۔ جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی۔ اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیہ دار مسندوں پر مزے کریں گے۔ یہاں پر کنگن سے، سونے کے کنگن سے میرے ذہن میں جو بھی ایک بات آئی، آج کل بہت زیادہ سوال آ رہا ہے ممبرس کی طرف سے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کیسے دینی ہے، کتنے تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ دینی ہوگی، میرے پاس اتنا ہے میں کیسے زکوٰۃ دوں۔ مطلب مسلسل یہ سوال، ابھی بھی کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی ایک سوال میں پڑھ کے ہٹی ہوں تو بھی اس کا جواب دینا باقی ہے۔ تو مجھے ساتھ ابھی یہ میں نے جب پڑھی آیت نمبر 31 ہے تو کہا کہ جس میں اس چیز کا تذکرہ ملتا ہے، تو میں نے سوچا کہ اچھا جنت میں ہمیں اس چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی کہ اچھا ہمارے پاس اتنا سونا ہے، اب ہمیں کتنی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، کیا کرنا ہوگا، کیسے حساب کتاب ہوگا۔ تو جنت میں مزے ہی مزے ہیں۔ اور ہمیں ایک حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن کو وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک اس کے وضو کا پانی جاتا ہے۔ تو اتنا زیور وہاں پہ ہوگا، لیکن ہمیں اس کی خراب ہونے کی، اس کے گم ہو جانے کی یا اس کی زکوٰۃ کی فکر نہیں ہوگی۔ فکر سے ہم وہاں پر بری ہوں گے۔ اہل جنت عقل پر اثر انداز ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پئیں گے۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے شراب جو ہے حرام کر رکھی ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ جس نے دنیا کی شراب پی اور وہ جنت میں اگر چلا بھی گیا دوسرے اعمال کے بدلے میں، تو اسے جنت کی شراب نہیں ملے گی جس نے دنیا کی شراب پی ہوگی۔ جبکہ جو دنیا کی شراب ہے وہ ذہن پر اثر کرتی ہے، انسان کو پاگل کر دیتی ہے، اس کو ہوش نہیں رہتا۔ لیکن جو جنت کی شراب ہوگی وہ ایسی ہوگی جس کا انسان کے اوپر کوئی منفی اثر نہیں ہوگا، اس کے حواس جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے، اس کی عقل جو ہے وہ باقی رہے گی، اس کی عقل پہ وہ شراب اثر انداز نہیں ہوگی، وہ اس طرح سے بنی ہوگی۔ اور اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی جنہیں اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ جنت میں بیماری، بڑھاپا، موت نہیں ہوگی۔ آج ہم میں سے کافی لوگ اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں کہ انہیں کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہے، جن کی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں، ان کو ہے کہ ہم بڑھاپے کو جا رہے ہیں اور بڑھاپے کے ساتھ کئی بیماریاں انسان کو پکڑ لیتی ہیں۔ لیکن جنت میں نہ بڑھاپا ہے، نہ بیماری ہے، نہ موت ہوگی۔ اگر ایک جنتی اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی خوبصورتی بتائی گئی ہے۔ اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے۔ جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں۔ اس کا گارا تیز خوشبو والا مشک ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ یعنی اتنی وسعت ہے جنت میں کہ اس کے 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان بھی اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ اور اگر طویل ہم اس حدیث کو دیکھیں تو آتا ہے کہ جیسے دنیا میں کھڑا کوئی انسان دائیں یا بائیں جانب آسمان پہ کسی ستارے کو دیکھتا ہے، اس طرح سے نچلے درجے والا جو جنتی ہوگا یا جنت والے ہوں گے وہ اوپر والے جو جنت کا درجہ ہوگا اس طرح سے دیکھیں گے، اتنا دور اور اتنا بلند محسوس کریں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے ایسے عمل کرنے کہ ہم جنت کے اعلیٰ درجوں میں جا سکیں انشاءاللہ۔ جنت کے پھلوں کا خوشہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ! اتنا بڑا ہوگا۔ جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھوڑا سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں کمان برابر جگہ ساری دنیا اور دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ اللہ اکبر! تو یہ جنت کی جو احادیث تھیں ان کو میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھا پوائنٹس کی صورت میں کہ یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے وہ بیان کر رکھا ہے جنت کے حوالے سے۔ جنت میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو جنتی ہوگا اس کے ذاتی اوصاف کیا ہوں گے، اس کے بارے میں پرانی آیات جو ہیں، احادیث جو ہیں، اسلام کیا کہتے ہیں، تو اہل جنت کے چہرے روشن ہوں گے،
آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی ہوں گی، سر کے بالوں کے علاوہ سارے جسم پر کہیں بال نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ داڑھی اور مونچھ کے بال بھی نہیں ہوں گے۔ عمریں 30 اور 33 سال کے درمیان ہوں گی۔ قد کم و بیش 90 فٹ کے برابر ہوگا۔ اہل جنت ہر قسم کی غلاظت سے پاک اور صاف ہوں گے، حتیٰ کہ تھوک اور ناک تک نہیں ہوگا۔ پسینہ آئے گا لیکن اس سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ اہل جنت ہمیشہ صحت مند رہیں گے، نہ یہ بیمار ہوں گے، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ موت آئے گی۔ جنتی خواتین کی صفات کا قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ جنتی عورتیں انتہائی باحیا اور شرمیلی ہوں گی، نگاہیں نیچی رکھنے والی ہوں گی، حسن و جمال میں لؤلؤ اور مرجان جیسی موتیوں سے بڑھ کر حسین و جمیل ہوں گی۔ آج دیکھیں عورت کو اپنے حسن کو قائم رکھنے کے لیے اور خوبصورت دکھنے کے لیے کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے اور کتنا پیسہ بھی لگانا پڑتا ہے، لیکن جنت کی جو عورتیں ہوں گی ان کی خوبصورتی قرآن جس طرح سے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان عورتوں میں شامل کریں۔ ارشاد نبی ہے کہ جنت کی عورت اگر لمحہ بھر کے لیے دنیا میں جھانک لے تو اس کا چہرہ مغرب و مشرق کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے، یعنی اتنا اس میں نور اور روشنی ہوگی کہ وہ مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے گی، اور مشرق و مغرب کے درمیان ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ بخاری کی روایت کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ جنت میں کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جنت میں داخل ہونے کے بعد اہل جنت کی سب سے پہلی ضیافت جو ہے مچھلی کے جگر سے کی جائے گی، دوسری میزبانی بیل کے گوشت سے کی جائے گی، مشروبات میں سب سے پہلے سلسبیل نامی چشمہ کا پانی پلایا جائے گا جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، ہر طرح کے لذیذ پھل جن میں انگور، انار، کھجور اور کیلے کا بطور خاص قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے عطا کیے جائیں گے، نیز ہر طرح کی خوش ذائقہ خوشبودار مشروبات جن میں دودھ، شہد، آب کوثر اور زنجبیل یا کافور کی آمیزش والا پانی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اہل جنت کی تواضع کے لیے سونے، چاندی اور شیشے کے برتنوں میں پیش کیے جائیں گے۔ آج دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کے برتن کو حرام کیا ہے استعمال کرنا، لیکن جنت میں خاص طور پہ ان برتنوں میں پلایا جائے گا۔ معقولات اور مشروبات کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا، بلکہ ہر لمحہ تازہ بتازہ ہوگے۔ کھانے پینے سے کسی قسم کا بوجھل پن، سر درد یا نشے کی کیفیت طاری نہیں ہوگی۔ جنتی کسی درخت سے خود پھل توڑ کر کھانے چاہیں گے تو پھل خود بخود ان کی پہنچ میں آ جائے گا۔ یہ کتنی مزے کی بات لگتی ہے نا، اور بچوں کو بھی جب ہم تصور کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں بھی اتنا اچھا لگتا ہے، اور بچے بھی چاہتے ہیں کہ ہم سے بس جنت کی باتیں کرتے رہیں۔ تو یہی کیفیت ہماری بھی ہے، اور یہاں پر ایک مشقت بھری زندگی ہے، خصوصاً گھر کے حوالے سے اگر دیکھیں تو خواتین کے لیے ایک طرف ان کی بازو بچوں کی طرف ہوتی ہے، ایک طرف گھر کے کاموں کی طرف، اور پھر اپنے ذاتی کام، اور پھر اگر کوئی جاب کرتا ہے تو چوتھا ہاتھ وہاں پہ بھی دینا ہوتا ہے، یعنی ہر طرف ایک ہلچل ہے۔ لیکن جنت میں اتنا آرام ہے کہ آپ کو اٹھنے کی بھی مشقت نہیں کرنی پڑے گی۔ آپ کسی درخت کے پھل کھانا چاہیں گے تو وہ پھل، وہ ٹہنیاں خود آپ کے پاس آ جائیں گے، اور مجھے یہ منظر اتنا خوبصورت لگتا ہے، میں اس کو جب تصور کرتی ہوں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں تک پہنچا دیں کہ کتنا ہی وہ خاص منظر ہوگا جب ٹہنیاں خود جھک جائیں گی۔ کسی پرندے کا گوشت کھانا چاہیں گے تو آنن فانن تیار کر کے حاضر کر دیا جائے گا۔ جنت کی ساری نعمتیں ابدی ہوں گی، ہمیشہ کے لیے ہوں گی، لیکن کیا ہے کہ جو ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں دنیا کی، ان کے مقابلے میں ہمیں جنت کی ابدی نعمتوں کو اہمیت دینی ہوگی۔ ان میں کبھی کمی واقع نہیں ہوگی، نہ ہی کبھی ختم ہوگی، نہ ہی ان کا تعلق کسی خاص موسم سے ہوگا۔ دنیا میں تو ہمارے پاس ہے نا موسمی پھل آتے ہیں یا موسمی سبزیاں ہیں، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جب جو چیز چاہیں گے اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ نعمتوں کے حصول کے لیے کسی جنتی کو کسی سے اجازت حاصل نہیں کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ جو جنتی جب چاہے گا، جتنا چاہے گا، اپنی آزاد مرضی سے خود حاصل کر لے گا۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا جو قرآن پاک میں ہے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، یعنی جنت کی نعمتوں کا سلسلہ نہ تو منقطع ہونے والا ہے، نہ ہی ان سے کسی کو روکا جائے گا۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 33 ہے۔
جنت میں ہر جوڑے کی ایک الگ وسیع و عریض مملکت ہوگی، جس کے محلات کی تعمیر سونے چاندی کی اینٹوں اور اعلیٰ قسم کی مشق سے کی گئی ہوگی۔ محل کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہوں گے اور اس کی مٹی زعفران کی ہوگی۔ ہر جنتی کو اپنے اپنے درجے کے مطابق دو دو وسیع و عریض باغات عنایت کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مقربین یعنی جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے، مقربین کے دونوں باغ سونے کے ہوں گے، جن میں ہر چیز سونے کی ہوگی۔ اب ساتھ ساتھ ضرور تصور بھی کریں کہ وہ کیسی خوبصورت جنت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بھی تذکرہ کرنا کتنا اچھا لگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صرف ایک آدھ بار تذکرہ کر کے نہیں چھوڑ دیا، بارہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری دی ہے، بارہا خوشخبری دی ہے کہ جنت ایسی ہے، اسے اس طرح سے آپ کے لیے نعمتیں اس میں جمع کر رکھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے؟ ہم سے تو مخاطب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تصویر کشی کر رہے ہیں اس چیز کی ہمارے لیے کہ بس دنیا میں تھوڑی سی مشقت برداشت کر لیں تو پھر آپ کے لیے آسانی ہی آسانی ہے۔ تمام سامان آرائش سونے کا ہوگا، درخت سونے کے ہوں گے، مسندیں سونے کی ہوں گی، برتن سونے کے ہوں گے، حتیٰ کہ کنگھیاں تک سونے کی ہوں گی۔ اور وہاں ہم جیسا چاہیں گے نا، ہیئر اسٹائل بنانا، ڈریسنگ کرنا، وہ ہمارے پاس آپشن باقی ہوگا۔ آج جن کے لمبے بال ہیں انہیں لگتا ہے کہ بھئی چھوٹے ہونے چاہیے تھے یا کرلی ہونے چاہیے تھے، جن کے کرلی ہیں ان کا دل چاہتا ہے کہ ہمارے اسٹریٹ بال ہوتے، لمبے ہوتے، تو وہاں پر ہم جیسے چاہیں گے اپنا ہیئر اسٹائل بنا سکیں گے۔ اصحاب الیمین عام نیک لوگ جو ہوں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ دو دو وسیع و عریض باغات عطا کرے گا، لیکن ان کے باغ چاندی کے ہوں گے، یعنی ان میں ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ اب دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرق بتا دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں سونے کے باغات لینا تو اللہ کے مقربین بننا پڑے گا، اور اگر چاندی کے لینا چاہتے ہیں تو پھر اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے نیک لوگ۔ ان باغات میں اعلیٰ و عرفہ بالا خانے ہوں گے، جن میں سبز ریشم کی قالینوں پر نفیس اور نادر تکیہ راستہ ہوں گے۔ ہر محل اس قدر وسیع و عریض ہوگا کہ اس میں نصب ایک خیمہ کی چوڑائی 60 سال میل ہوگی۔ جنت کی نہروں میں سے ہر نہر سے ایک چھوٹی نہر کی شاخ ہر محل کو سیراب کرے گی۔ محلات کے اندر جا بجا سونے کی انگیٹھیاں ہوں گی، جن سے عود کی مسحور کن خوشبو نکل کر سارے محل کی فضا کو معطر کر دے گی۔ انہی محلات، خیموں، نہروں، گھنے سایوں میں جنتی لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے۔ ہمیں نیچر جو ہے وہ کتنی اچھی لگتی ہے، قدرتی مناظر بہت اچھے لگتے ہیں۔ ایون ہم وہاں پر نہ بھی پہنچے ہوں، ہم صرف تصاویر ہی دیکھ رہے ہوں تو ہمیں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اور اگر ہم ایسے علاقوں میں جائیں جہاں پہاڑ اور سبز ہریالی ہے تو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تو پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت یہ منظر کشی کی ہے، گھنے سائے ہیں، نہریں ہیں، اور وہاں نہروں کی بھی کیا خوبصورتی ہوگی، محلات ہیں، نہروں کے اوپر خیمے بنے ہوئے ہیں۔ اور سبحان اللہ، ان محلات تک پہنچنے کے لیے آج اپنی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں ان کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم صرف دنیا کے لیے اپنا تن من دن لگائی جا رہے ہیں، صبح سے شام ہو جاتی ہے، لیکن بس دنیا کے لیے کرتے رہتے ہیں، اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے اور اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم بہت کم وقت نکالتے ہیں۔ اس کو ہم پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں، اچھا کل سے کریں گے، کل سے کریں گے، اور وہ کل آتی ہی نہیں ہے۔ اہل جنت کو پہننے کے لیے اس ریشم سے کئی زیادہ قیمتی ریشم عنایت کیا جائے گا، جس کے استعمال سے دنیا میں انہیں منع کیا گیا تھا۔ ریشم کے علاوہ بے شمار دیگر اقسام کے قیمتی زرق برق لباس، جن میں سندس، استبرق اور اطلس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے قرآن میں، وہ عنایت کیے جائیں گے۔ جنتی خواتین کے علاوہ مرد بھی سونے اور چاندی کے زیورات پہنیں گے۔ یاد رہے کہ جنت میں استعمال ہونے والا سونا دنیا کے سونے سے کہیں زیادہ افضل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر ایک جنتی مرد اپنے کنگنوں سمیت دنیا میں جھانک لے تو اس کنگن کی چمک سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے جس طرح سورج کی روشنی تاروں کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے۔ سونے اور چاندی کے علاوہ دیگر مختلف اقسام کے موتیوں کے بھی کنگن اہل جنت کو پہنائے جائیں گے۔ جنتی خواتین کو ایسے خوبصورت اور شفاف لباس عطا کیے جائیں گے، بیک وقت 70 جوڑے پہننے کے باوجود ان کی پنڈلی کا گودا تک نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔
آج ہم دیکھیں کہ خواتین خصوصاً اپنے حسن کو دکھانے کے لیے چست لباس پہنتی ہیں اور ٹائٹس جو ہیں وہ پہنے جاتے ہیں، اور یہ بھی فیشن موجود ہیں کہ آدھی پنڈلی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، اور پھر اس پنڈلی کو مزید خوبصورت دکھنے کے لیے اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے، کئی گھنٹے صرف کیے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کی خواتین کی بات کی کہ اگر انہوں نے بیک وقت 70 جوڑے بھی پہن رکھے ہوں گے تو ان کی پنڈلی کا گودا نظر آ رہا ہوگا، یعنی خوبصورتی شفاف لباس ہوں گے وہاں کے۔ خواتین کا عام لباس بھی اس قدر نادر اور نایاب ہوگا کہ سر کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ اہل جنت کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا، لیکن وہ حسب خواہش جب چاہیں گے اپنا لباس تبدیل کر لیں گے۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ ہے شان اس کی، یعنی جنت کی جس کا تم لوگوں سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ جنت ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا اور اس کے احکام کی پابندی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ بتاتے ہیں کہ اچھا جنت اب ہے کس کے لیے؟ جو رجوع کرنے والا ہے۔ گناہ ہو گیا، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں، وقت ضائع ہو گیا، لیکن آنے والے وقت کی وہ قدر کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیں، یا اللہ میں نے اپنے سارے گناہوں سے معافی کی اور میں شرمندہ ہوں اس پہ، اور اب مجھے جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلا دے، میرے لیے وقت میں وسعت دے دے، میری صحت میں وسعت دے دے، میرے کاموں میں آسانی فرما دے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے کی مکمل کوشش کرنی ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی لیکچر لیا، اس میں ہم نے اس میں ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کون سی ہیں جن پہ ہم نے غور کرنا ہے، اور ایسی کون سی برائیاں ہیں جو ہماری سوسائٹی میں سر عام ہو رہی ہے لیکن ہم بولتے نہیں ہیں۔ تو ہم نے اچھائی کو اپنانا ہے اور اچھائی کی دعوت دینی ہے، بہت محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اختلاف نہیں کرنا، اور جہاں برائی ہو رہی ہے وہاں برائی کو ضرور برائی کے خلاف آواز اٹھائیں، لیکن آسان انداز میں، چیخ پکار کے اور شور شرابہ کر کے اگر آپ صحیح بات بھی کریں گے تو لوگ قبول نہیں کریں گے، لیکن وہی بات اگر آپ اچھے میٹھے انداز میں اپنا میسیج پہنچا دیں گے تو سب نہیں تو چند ایک ضرور آپ کی بات پر عمل کریں گے۔ اور سب سے خاص بات یہ کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی۔ جنت کی تمام مذکورہ نعمتوں کے علاوہ جنت میں اہل جنت کے لیے سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ اپنے خالق، مالک اور رازق کی رضا اور خوشنودی ہوگی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر کیا گیا ہے۔ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، ان باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بات کی متقی لوگوں کی کہ جہاں باقی نعمتیں ہیں یعنی باغات ہیں ان کی تصویر کشی کی، اور ساتھ میں یہ بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے سرفراز ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا مل جانا سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ سورہ توبہ میں آتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر۔ مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا انہیں حاصل ہوگی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 ہے۔ سورہ توبہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ وضاحت فرما دی کہ جنت کی تمام نعمتوں میں سے اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائیں گے کہ اب تم خوش ہو؟ جنتی عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار ہم کیوں نہ خوش ہوں، تو نے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرما دی ہیں جو اپنے مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میں تمہیں وہ نعمت عطا نہ کروں جو ان سب نعمتوں سے افضل ہے؟ جنتی کہیں گے یا رب وہ کون سی نعمت ہے جو ان سے بھی افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں تمہیں اپنی رضا مندی سے سرفراز کرتا ہوں، آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا جنہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے غصہ سے وہ بچا لیے گئے، اور ان لوگوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ جو اللہ کی رضا سے محروم ہو گئے۔
اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا میں اور آخرت میں اپنے خاص فضل و کرم سے اپنی رضا اور خوشنودی سے سرفراز فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا کر رکھیں۔ اور اس کے بعد اس سے بھی بڑھ کر جو چیز ہوگی وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، غلام جو ہے وہ ان کے ارد گرد پھر رہے ہوں گے، یعنی ان کی مہمان نوازی کر رہے ہوں گے، نغمے بج رہے ہوں گے، ہر طرف خوشی اطمینان کا سما ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا کچھ اور بھی چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے یا اللہ تو نے سب کچھ تو ہمیں عطا کر دیا، اب اور کیا بچا باقی؟ تو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے اور ان کے درمیان جو پردہ حائل ہوگا اسے ہٹا دیں گے، اور جنتی اپنے سامنے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے اور دیکھتے ہی جائیں گے، تھکیں گے نہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پھر سے اپنے اور ان کے درمیان وہ پردہ حائل کر لے گا، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنے رب کا دیدار کر سکے، اپنے رب کو دیکھ سکے، تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے وہ جنت الفردوس جو سب سے اعلیٰ جنت ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، سب سے اعلیٰ جنت ہے، وہیں سے جنت کی نہریں بہتی ہیں۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک ہی راستہ اپنانا ہوگا، اور وہ راستہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، جو آپ ہمیں کر کے دکھلا گے، سکھلا گے، جو دین آپ ہمارے تک پہنچا گے، اسلام یہی راستہ ہے۔ اس کے پیچھے چلتے جائیں گے تو انشاءاللہ مقام تک پہنچ جائیں گے۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دنیا میں تو چلے نچلے درجے میں، کئی چیزوں میں ہم نچلے درجے میں رہ گئے، لیکن دنیا ہے گزر جائے گی، پر جنت میں ہمیں اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بس سب سے نچلے درجے میں بس جنت میں چلے جائیں، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اعلیٰ جنت میں جائیں، بلند سے بلند درجے میں جائیں، جہاں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر سکیں، ان کے پاس بیٹھ سکیں۔ اور مجھے ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ جنت میں ہم دنیا کی باتیں بھول نہیں جائیں گے، بلکہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اکٹھے بیٹھ کے محفلیں کی ہوں گی وہ ہمیں یاد ہوں گی۔ تو میں سوچتی ہوں کہ ہم ضرور، پھر اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم کوشش کریں گے ہم اس جنت تک جائیں، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کریں، ان سے ان کی باتیں پوچھیں، جو ان کے لیے ان کو مسائل آئے، جو ہم تک باتیں پہنچی، ہم اپنا باتیں ان سے شیئر کریں، تذکرہ کریں۔ اور پھر صحابہ کرام سے ملاقات کو دل چاہتا ہے، وہاں تو پردہ بھی نہیں ہوگا نا، پردے کے احکامات بھی تو دنیا میں ہی رہ گئے، ہم وہاں انہیں دیکھ سکیں گے، ان سے باتیں کر سکیں گے۔ اور میں کہتی ہوں کہ کیسے صحابہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور نرم طبیعت کے رحم دل انسان، ان سے مل سکے۔ پھر حضرت عمر فاروق کی بات کریں جو ایک روب دار شخصیت، جن کا ایک الگ ہی روب تھا، شیطان بھی جس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتا تھا، وہ کیسے صحابی تھے، روب دار شخصیت، ہم ان سے مل سکیں، ان سے بات کر سکیں۔ ہم حضرت عثمان، حضرت علی، مطلب بہت سے صحابہ ہیں، ان کی زندگیوں کے بارے میں ہم دیکھیں، ان سے پڑھیں، ملیں، تو وہ کیسا ہی خوبصورت منظر ہوگا جہاں ہم اللہ کے پیغمبروں سے مل رہے ہوں گے، اور وہاں پر ہم جو ہمارے پیارے جا چکے ان سے پہلی بار ملاقات ہماری جنت میں ہوگی۔ اور جنت کی اتنی خاص بات یہ ہے کہ جو ہمارے بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، والدین میں جو کوئی فرق رہ جائے گا درجات کا، کوئی نچلے درجے پہ رہ گیا، کوئی اوپر والے میں رہ گیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک خاص نعمت یہ بھی عطا کریں گے، ہم پر ایک خاص رحمت یہ بھی عطا کریں گے کہ ہمارے جو ہم سے دور درجے پہ موجود ہوں گے، ہمارے قریبی جیسے بہن بھائی ہیں یا میاں بیوی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر دیں گے۔ جو نچلے درجے پہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بلند درجے پہ جگہ دے کر ان کے اپنے جو ان کا رشتہ دار ہے یا میاں بیوی ہے ان کو ان سے ملا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اس جنت تک پہنچنے کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورتی کے ساتھ قرآن میں بیان کیا۔ ایک تو آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ خود قرآن کے ترجمے کو پڑھ کر آپ نے خود ان آیات کو سننا ہے، پڑھنا ہے،
جو رب نے آپ کے لیے بھیجی۔ اور دوسرا یہ کہ پھر اس جنت کی کیا ہی بات ہے جس کے بارے میں رب تذکرہ کرتا ہے۔ اس جنت تک پہنچنے کے لیے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے۔ جہاں ہماری موٹیویشن کم ہو وہیں ہم نے قرآن و حدیث کو تھام لینا ہے، کوئی ایسا لیکچر سن لے، کوئی حدیث پڑھ لیں، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی ایک کتاب ضرور اپنے سائٹ ٹیبل پہ رکھیں جس کو ہم وقت نکال کر 1 2 3 پیج ضرور پڑھیں، کیونکہ اس سے ہمارا علم جو ہے وہ بھی بڑھتا ہے اور ہمیں ایک موٹیویشن ہماری ایک قائم رہتی ہے، ہمارا ایمانی لیول کم نہیں ہوتا۔ جب ہم باہر سوسائٹی میں ظاہری بات ہے ہمیں جانا ہے، لوگوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا ہے، باقی معاملات ہیں، تو ایمانی لیول پہ فرق تو پڑتا ہے۔ تو اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے اگر ہم کوشش نہیں کرتے تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایک مقام یہ آتا ہے کہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا کہ ہمارا ایمان کیسا ہے یا ہماری نمازیں کیسی ہیں، بس ہم اٹھ بیٹھ رہے ہیں، بس ادا کرتے جا رہے ہیں۔ اور نمازوں میں بھی ہم نے کئی کام گن رکھے ہیں، لسٹ بنا لی جو نماز کے بعد ہمیں کام کرنے ہیں، اور پھر وہ کاموں میں لگ گئے، تو پھر پتہ نہیں چلتا، اور نیکی کی باتیں جو ہے نا وہ بھی اثر نہیں کرتی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سا دبا لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ دبا دھل جاتا ہے، لیکن اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو وہ دبا بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو سیاہ دلوں پر پھر نیکی کی باتیں اثر نہیں کرتی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں سوسائٹی میں اختلاف ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کو جہنمی بنا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو مشرک کافر تک کہہ دیتے ہیں، خود اپنے آپ کو پارسا سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اصل غلطی پہ ہم خود ہوتے ہیں۔ اور ہمیں اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت نہیں دی کہ ہم دوسروں کے بارے میں جج کریں، بلکہ ہمیں اپنا ہی محاسبہ کرنا ہے، اپنا ہی جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو ہی ہمیں درست کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنی غلطیوں کو ہی سامنے لے کر آنا ہے۔ ہم اپنی غلطی کو معمولی سمجھتے ہیں اور دوسرے کی غلطی کو ہم بہت بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں، تو اس چیزوں سے ہمیں باہر آنا ہے۔ اور ایک اچھے انسان بننے کے لیے ایک مشقت والی زندگی تو ہوگی۔ اگر ہم دیکھیں صحابہ کرام کی زندگیاں، اس سے پہلے انبیاء کرام کی زندگیاں، تو ان کی زندگی میں ایک مشقت تھی، تو مشقت کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں بھی دیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کی بات بھی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان سے راضی ہو گیا اور مجھ سے راضی ہو گئے، سبحان اللہ۔ تو اس مقام تک پہنچنے کے لیے خود پلاننگ کرنی ہے، محنت کرنی ہے، ہر چیز ساتھ ساتھ ہے، ہر انسان مصروف ہے، دنیا میں کوئی فارغ نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہ میں بہت مصروف ہوں اور فلانا مصروف نہیں ہے، وہ اس لیے دینی کام کر رہا ہے، میں تو مصروف ہی بہت ہوں تو مجھ سے ہو نہیں پاتا، ایسا یہ غلط بات ہے۔ آپ سے ہو نہیں پاتا بلکہ آپ کرنا نہیں چاہتے، اگر آپ کرنا چاہیں گے تو آپ ضرور وقت بھی نکال لیں گے، آپ اپنے وقت کو مینیج بھی کر لیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، صرف ارادے کی ضرورت ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی مدد کی، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد طاقت کے بغیر نہ تو ہم نیکی کر سکتے ہیں نہ برائی سے بچ سکتے ہیں۔ تو بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنے سے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کیا دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ، دلوں کو پھیرنے والے میری دل کو اپنی اطاعت پہ ثابت رکھ۔ تو یہ دعائیں کرتے رہنے سے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ سب دعائیں جو ہیں پھر انسان کی رہنمائی کرتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے، اور آپ کا رویہ ہمارے سامنے ہے کہ ہر موقع پہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تو دعا صرف تب بھی نہیں کرتے جب ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، یا ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، یا ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تبھی سجدہ ریز ہو کے دعائیں کرتے ہیں جب ہمارا دل بہت پریشان ہوتا ہے، اور جب ہمیں کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے۔ ہم نے اتنا تڑپ کے اور اتنا رو کے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے ایمان کو نہیں مانگا، کبھی اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت کو نہیں مانگا، کبھی اللہ تعالیٰ سے اللہ کی جنت کو نہیں مانگا، جتنی تڑپ کے ساتھ ہم دنیاوی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے دنیا مانگنا، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کو بھی مانگنا چاہیے، کیونکہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، ہم سب جانتے ہیں، اپنے پیاروں کو اپنے سامنے ہم نے جاتے دیکھا، لیکن آخرت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے، تو آخرت کو ضرور مانگے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ دنیا کا حسنہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کیجیے اور آخرت کا حسنہ بھی عطا کیجیے۔ تو دنیا کے حسنہ سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ دنیا کے حسنہ سے مراد لیا جاتا ہے ہدایت کا ہونا، نیکی کا کرنا، برائی سے بچنا، نیک زوج کا مل جانا، ایک اچھے گھر کا مل جانا، اچھی سواری کا مل جانا، یہ دنیا کا حسنہ ہے، اور یہی ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ اور آخرت کا حسنہ ہے
اللہ تعالیٰ کی رضا کا مل جانا، جنت میں داخل کر دیا جانا اور جہنم سے بچا لیا جانا۔ اور آخرت کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، جس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں پہنچا دے، کیونکہ اگر حساب کتاب شروع ہو گیا ہم نہیں دے پائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں